اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المحمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام مظلوم مومنین کرام، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے اور بے پناہ درود اور سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر معصوم اولاد کے لیے کہ فضیلتیں جن کا طواف کرتی ہیں اور کمالات جن کے در پر آ کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اسلام ایک کامل ترین دین ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے، ایک پرفیکٹ کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ آئین ہے، یہ وہ قانون ہے کہ جو صرف مسجدوں تک نہیں لے جاتا بلکہ یہ میدان کارزار میں مجاہد کی تلوار پہ قابو پا لیتا ہے۔ یہ بازاری ہنگاموں میں تاجر کے ترازو کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، دور قتال قتل کے سلیقے بھی سکھاتا ہے اور اس کے بعد صلحوں کے آداب بھی استوار کرتا ہے۔ ماں باپ کے حقوق کی سرحدوں کا تعین بھی اس کو کرنا آتا ہے۔ رنگین محلوں میں خاموشی، جمود اور سکوت کے عالم میں جہاں تیر اور تاریکی میں اٹر سائلنس میں انسان کسی کی مداخلت بیجا اور انٹرفیرنس گوارا نہیں کرتا، ایسے ماحول میں شہوت پرستی کے دیو کو بوتل میں اتار لینے کا سلیقہ اس کو معلوم ہے۔ ریلیجن ایک رکا ہوا پلیٹ فارم کی طرح ہوتا ہے اور سوسائٹی ایک چلتی ہوئی ٹرین کی طرح ہوتی ہے۔ کبھی بھی رکا ہوا اسٹیشن چلتی ہوئی ٹرین کا ساتھ نہیں دیا کرتا، لیکن اسلام ایک ایسا ڈائنامک ریلیجن ہے، ایک ایسا متحرک نظام ہے کہ جو اپنے آئین کی چھاپ انسان اور سماج کے ہر پہلو پر چھوڑتا ہے۔ پروگریس سے، ڈیولپمنٹ سے اسے کوئی عداوت نہیں، ترقی سے اسے کوئی دشمنی نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کتنی ہی دولت کیوں نہ کمائیں، کتنی ہی ویلتھ کیوں نہ کمائیں، دنیا میں جتنی بھی طیب و طاہر اور حلال بلیسنگز اور نعمتیں ہیں یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، مومنوں کے لیے ہیں۔ زُيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَاتِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ سجے ہوئے گھوڑے، یہ تمام چیزیں یہ تمہارے لیے زینت ہے، اس کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ تو اسلام کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کتنی ہی دولت کیوں نہ کمائیں، لیکن دھیان اتنا رہے کہ اسلام دولت کمانے کا منکر نہیں ہے، دولت کما کے مغرور ہو کے نشے میں چور ہو کے بہک کے گرنے کا منکر ہے۔ اسلام کو اس سے کوئی عداوت نہیں کہ آپ کتنی ہی دولت کیوں نہ کمائیں، حلال نعمتیں کتنی ہی کیوں نہ حاصل کریں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ دولت کما کے مزاج قارونی پیدا مت کرنا، دولت کما کے طینت خدیجۃ الکبریٰ پیدا کرنا۔ اسلام کو اس ماڈرن دور میں، اس ترقی یافتہ زمانے میں اسلام کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کیسے ہی لباس، کیسے ہی ڈریس کیوں نہ پہنتے ہوں۔ اسلام کوئی پرٹیکولر ڈریس پہننے پر زور نہیں دیتا، ہاں لیکن اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ لباس پہن کر کہیں برہنہ نہ ہو جاؤ، لباس پہن کر
کہیں بہرحانہ نہ ہو جاؤ. تو برہنگی سے اسلام کو عداوت ہو سکتی ہے، لباس سے اسلام کو کوئی عداوت نہیں. بس اتنا خیال رہے کہ صحت روح اور صحت جسم کے لیے مضر نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو. اسلام کو اس سے کوئی عداوت نہیں، کوئی سروکار نہیں کہ آپ ماڈرن دور میں کیسی ہی غذا کیوں نہ کھائیں. نہ آپ کی ڈش سے عداوت ہے، نہ آپ کی وش سے عداوت ہے. اسلام کو اس سے کوئی سروکار نہیں. کیسی ہی ڈش ہو، امریکن ڈش ہو، چائنیز ڈش ہو، انڈین ڈش ہو، کیسی بھی ڈش ہو، میکسیکن کھانا ہو، اسلام کو اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جب غذائیں بہک کر لہو بن جائیں اور لہو کے برے اثرات نسلوں میں منتقل ہو جائیں تو پھر بہکتی ہوئی انسانیت کو بچانا دین اسلام کا کام ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل اسلام کو لانے والے، اس آئین اور قانون کے لانے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تم ان کے میسج کو فالو کرو تو صرف تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان کے میسج کو فالو کرو، بلکہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے. تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا جب تک تم ان کی عزت نہ کرو گے، جب تک تم ان کی رسپیکٹ نہ کرو گے. آج یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو شریعت اسلام کا لانے والا ہے، جو دین اسلام کو لانے والے ہیں، کیا ان کی عزت بھی واجب ہے؟ کیا ان کی تعظیم بھی واجب ہے؟ کیا ان کی توقیر بجا لانا بھی واجب ہے؟ یا پھر رسول کی حیثیت ایک پوسٹ مین کی ہے کہ جو امانت دے کر چلا جاتا ہے اور اس کا کام ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اسلام وہ قانون ہے کہ جب رسول اللہ اس کو لے کر آئے ہیں تو رسول کی عزت اور ان کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر شریعت کی نقطہ نظر سے واجب ہے. فَالَّذِينَ آمِنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ فَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فَالَّذِينَ آمِنُوا بِهِ، یہ جو رسول آیا ہے تم اس پر ایمان لے کر آؤ. فلاح پانے کے جو مینز ہے قرآن مجید نے بیان کر دی. فَالَّذِينَ آمِنُوا بِهِ، کہ جو اس رسول پر ایمان لے کر آئے. فَالَّذِينَ آمِنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ، اور صرف ایمان ہی لے کر نہیں آئے بلکہ رسول کی عزت بھی کی. وَعَذَّرُوهُ، اور رسول کی عزت بھی کی. وَنَصَرُوهُ، اور رسول کی نصرت بھی کی، رسول کی مدد بھی کی. تو فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ فَالَّذِينَ آمِنُوا بِهِ، کہ جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. وَعَذَّرُوهُ، اور جو اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. وَنَصَرُوهُ، اور جو اس کی نصرت کرتے ہیں. فَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس کی اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا. اولئک هم المفلحون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے. فلاح پانے والے تو اس کا مطلب صرف ایمان ہی نہیں لانا بلکہ رسول کی عزت بھی کرنی، رسول کی نصرت بھی کرنی، اور اس نور پر بھی ایمان لے کر آنا ہے کہ جو رسول کے ساتھ بھیجا گیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل. سورہ حجرات اگر آپ پڑھیں تو ابتدائی آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ رسول کی عزت کیسے کرنی چاہیے، رسول کی رسپیکٹ کیسی کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا. اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ پروردگار عالم تمہارے اعمالوں کو حبط کر دے گا، حبط کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے آواز کو بلند کی. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ضبط کرنا اور ایک ہوتا ہے حبط کرنا. جب کیش پکڑا جاتا ہے لیگل تو ضبط کر لیا جاتا ہے، اور جب ڈرگز پکڑا جاتا ہے تو حبط کر لیا جاتا ہے، اسے جلا کے وہیں راکھ کر دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب اگر اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کیا تو تمہارے اعمال پروردگار ضبط نہیں کرے گا، حبط کر کے جلا کے راکھ کر دے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
تو رسول کی عزت کرنا، معصوم کی عزت کرنا شریعت کے نقطہ نظر سے واجب ہے۔ آپ کا ایمان قبول نہیں ہو سکتا اگر آپ نے رسول اللہ کی عزت نہیں کی، اگر آپ نے معصومین کی عزت نہیں کی۔ اگر رسول کی عزت کو سمجھنا چاہتے ہو کہ کیسی عزت ہونی چاہیے تو پھر سیرت مولا کائنات پر نظر کرو کہ مولا کائنات نے رسول اللہ کی عزت کیسے کی، کہ جب رسول اللہ آتے تھے تو جناب فاطمہ بنت اسد پہ تعظیم کھڑی ہو جاتی تھی۔ میرا نبی کہتا تھا کہ اے فاطمہ بنت اسد، آپ میری چچی نہیں ہیں، آپ میری ماں ہیں، آپ میری ماں ہیں۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ میری تعظیم کے لیے پہ تعظیم کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، سننا نوجوانوں، رسول اللہ کی عزت کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ اے مصطفیٰ، میں تمہاری عزت نہیں کرتی، یہ جو بچہ میری شکم میں ہے یہ مجھ سے کہتا ہے اے ماں تعظیم کے لیے کھڑی ہو جا، کائنات کا رسول آ رہا ہے۔ جو شکم مادر میں رسول اللہ کی تعظیم کرتا وہ مولا کائنات۔ اور اگر ان کا مرتبہ سمجھنا ہے، ان کا سٹیٹس سمجھنا ہے، تو پھر رسول کا سٹیٹس سمجھنا ہے تو علی کو سمجھنا پڑے گا، اور اگر علی کے سٹیٹس کو سمجھنا ہے تو پھر قلندر کو سمجھنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قلندر نے عزت کا اظہار کیا بر صغیر کا، وہ عظیم قلندر کہ جب تقیلات میں ذات علی کا ادراک کیا تو کہتا ہے حیدریم قلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم کہ پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ قلندر کہتے ہیں میں حیدری ہوں، حیدریم ریلیٹنگ ٹو حیدر کرار، حیدریم۔ بلکہ میں اس طرح سے بیان کروں کہ ترتیب کے لحاظ سے قلندر نے بیان کیا ہے حیدریم، پہلے میں حیدری ہوا، پہلے میں علی سے ریلیٹڈ ہوا، حیدریم، پھر میں قلندر بن گیا، قلندرم۔ اور جب میں قلندرم بنا، حیدریم قلندرم مستم، تو پھر ولایت علی کے شربت اور جام پی پی کے میں مست ہو چکا ہوں۔ حیدریم قلندرم، میں قلندر بن گیا، مستم بندہ مرتضی علی ہستم، کیونکہ میں علی مرتضی کا غلام ہوں۔ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم کہ پیشوائے تمام رندانم، I am the leader of all the saints, all the Gnostics, all the عرفا، جتنے بھی عرفا ہیں، جتنے بھی Gnostics ہیں، جتنے بھی قلندر ہیں، کہ پیشوائے تمام رندانم، کیونکہ میں حیدری بنا، پھر میں قلندر بنا، پھر میں مست ہو گیا، پھر میں علی مرتضی کا غلام بن گیا، تو اللہ نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں تمام اولیاء کا سردار بن گیا۔ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم کہ پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ اور جب میں تمام رندانم کا، تمام اولیاء کا، تمام قلندروں کا پیشوا بن گیا، لیڈر بن گیا، تو میں کون ہوں؟ یہ ہے عزت، یہ ہے رسپیکٹ کہ سگے کوئے شیر یزدانم، میں علی کے گلی کا کتا ہوں۔ I am the dog of the alley of امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ قلندر کہہ رہے ہیں، قلندر کہ سگے کوئے شیر یزدانم، یہ ہے رسپیکٹ۔ تو اگر رسول کو سمجھنا تو علی کو سمجھنا ہوگا، اور اگر علی کو سمجھنا ہے تو قلندر کو سمجھنا ہوگا۔ یہ وہ قلندر ہے جسے تاریخ نے شہباز قلندر کا نام دیا۔ آپ کے والد
سید ابراہیم کبیر الدین جو امام حسین علیہ السلام کے روضے کے متولی تھے، 70 برس تک امام کے روضے کی خدمت کرتے رہے، 70 ایئرز تک امام کے روضے کی خدمت کرتے، بے لوث خدمت کرتے رہے، اس مرتبہ پر پہنچ گئے، اس سٹیٹس پر پہنچ گئے، آپ کی رینک اتنی ایلیویٹ کر دی مولا نے کہ سید ابراہیم کبیر الدین مجاب سے سید ابراہیم کبیر الدین مجاب بن گئے۔ یعنی مجاب کون؟ جس کو امام کا جواب آتا ہو، یہ امام سے گفتگو کرتے تھے، امام اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ سید ابراہیم شہباز قلندر کے والد سید ابراہیم قصص الاولیاء میں لکھا ہوا ان کی بایوگرافی شہباز قلندر کی کہ سید ابراہیم کبیر الدین سے وہ سید کبیر الدین مجاب بن گئے، یعنی جس کو امام کا جواب آتا ہو۔ 70 برس تک امام کی خدمت کی ہے۔ ایک دن نیم بیداری کے عالم امام حسین کو خواب میں دیکھا، مولا کے کہتے ہیں سید کبیر الدین تو نے میری بڑی خدمت کی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تجھے انعام عطا کریں۔ کہا مولا کیا انعام؟ کہا وقت آ گیا ہے کہ ہم وہ تجھے باز عطا کریں جو پروردگار عالم نے میرے نانا کو شب معراج عطا کیا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تجھے باز عطا کریں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تجھے شہباز عطا کریں، ہم تجھے شہباز عطا کریں، شادی کر اور تیرے یہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو اپنے نور سے پوری کائنات کو پر کر دے۔ لہذا شادی ہوئی۔ پورا عراق 3 دنوں تک نہ جانے کون تھا کہ جو پورے عراق کو کھانا کھلاتا رہا، 3 دنوں تک، 3 ڈیز تک دعوت ہوتی رہی۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے امام حسین کے توسط سے سید ابراہیم کبیر الدین کو ایک بیٹا عطا کیا۔ امام خواب میں آئے، کہا کہ اس کا نام شاہ حسین رکھ دو، یعنی حسین شاہ نے شہباز کا نام حسین شاہ رکھ دیا۔ یہ حسین شاہ وہ تھے کہ 3 برس کی عمر میں شہباز قلندر نے ماں کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا، پورا قرآن مجید سنایا۔ اس کا مطلب اگر ماں پاک و پاکیزہ ہو تو بچے قلندر ہوا کرتے ہیں۔ لہذا شہباز قلندر زندگی گزرنے لگی امام حسین کے روزے میں۔ ایک دن خواب میں مولا آئے، کہا شہباز چلے جاؤ مکہ۔ مکہ چلے گئے۔ مکہ میں رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ شہباز جاؤ ہند کی طرف جاؤ۔ شہباز قلندر آئے سفر کرتے ہوئے اور وفا سے ملتے ہوئے پہنچے ملتان کے علاقے میں۔ ملتان کے علاقے میں کچھ دن رہے، اس کے بعد سیون پہنچے۔ سیون کا بادشاہ ظالم بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا، بہت کروئل تھا، بہت لوگوں پر ظلم ڈھاتا تھا۔ آپ کے 2 صحابی بنے، سرمست اور بودلہ بہار، یہ 2 صحابی تھے آپ کے کہ جو آپ کے ساتھ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ شہباز قلندر کو سمجھے کہ شہباز قلندر کا جو میسج تھا انہوں نے اپنے صحابیوں کو دیا، بودلہ بہار اور سرمست کو، اور کہا کہ جاؤ سیون میں جاؤ اور اعلان کرو کہ علی حق ہے۔ انہوں نے پیغام دیا علی کی ولا کا اور حسین کی عزا کا، علی کی ولا کا اور حسین کی عزا کا۔ بودلہ بہار اور سرمست سیون کی گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے اور کہتے تھے علی حق علی حق علی حق علی حق۔ سپاہیوں نے بادشاہ کو بلایا اور بتایا کہ دیکھیے بودلہ بہار اور سرمست یہ 2 لوگ ہیں جو ہر وقت مسلمانوں کے پیشوا کا نام لیتے رہتے ہیں، علی حق علی حق علی حق کرتے رہتے ہیں۔ ان کو بلایا گیا دونوں کو، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کہنا بند کرو ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں۔ انہوں نے کہا قتل کروا دو لیکن ہم باز نہیں آئیں گے، ہم علی حق کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، حکم دیا سپاہیوں کو ان کو قتل کر دو۔ بودلہ بہار اور سرمست کو قتل کر دیا گیا۔
کہا ان کا قیمہ بنا دو، ان کا قیمہ بنا دیا گیا۔ کہا ان کا سالن تیار کرو، اس کا سالن تیار کیا گیا۔ کہا اسے اب کھا جاؤ۔ سپاہی اس سالن کو کھا گئے۔ اچھا یہ معمول تھا کہ جب شہباز قلندر ان کو آواز دیتے تھے بوتلہ بہار سرمست، تو یہ کہتے تھے آیا سرکار، آیا سرکار۔ شام ہو گئی، بوتلہ بہار نہیں آیا، سرمست نہیں آیا، قیمہ بن چکا ہے، سالن تیار ہو چکا ہے، سپاہی اسے کھا چکے ہیں۔ اب جب شام ہو گئی تو سیون کے باہر شہباز قلندر دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب نہیں آئے تو آواز دی شہباز قلندر نے۔ اب دیکھیں قلندر کا مقام کیا ہے۔ قلندر نے آواز دی بوتلہ بہار سرمست، تم کہاں ہو، ظہور کرو۔ دونوں کی عادت تھی آیا سرکار، آیا سرکار۔ کیا ہوا کہ سپاہیوں نے الٹی کرنا شروع کی، گوشت نکلا، گوشت آپس میں جڑا، دوبارہ سرمست اور بوتلہ بہار بنے، کہتے جاتے تھے آیا سرکار، آیا سرکار، آیا سرکار۔ اگلے دن پھر یہی ہوا، شام کو پھر آواز دی، پھر زندہ ہوئے، پھر خدمت میں پہنچے۔ 3 دنوں تک جب قتل کرتے رہے اور زندہ ہوتے رہے تو پھر شہباز قلندر نے ایک عصا دیا، کہا جاؤ یہ لے کر جاؤ اور بادشاہ کے محل کے باہر زمین پر اس کو دے کر مارنا۔ جب بوتلہ بہار یہ عصا لے کر گئے اور زمین پر مارا تو پھر بادشاہ کا محل سرنگو ہو گیا، اور اس کے کھنڈرات آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ جب اللہ کا ولی اور علی کا غلام کا غیظ و غضب ظاہر ہوتا ہے تو بادشاہوں کی سلطنتیں اجڑ جایا کرتی ہیں۔ شہباز قلندر ایک بار صحراؤں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ دیکھا ایک شخص آیا، آپ کے نزدیک بیٹھ گیا اور محبت کی نگاہوں سے آپ کو دیکھنے لگا۔ آپ نے نگاہیں اٹھائیں، دیکھا کہ میری محبت اس کے دل میں، شہباز قلندر کی محبت اس کے دل میں۔ کہا کوئی تمنا اور آرزو ہو تو بیان کر۔ کہا کہ ہاں آرزو ہے، حکومت کرنا چاہتا ہوں۔ شہباز قلندر نے 2 لکڑیوں کو لیا، صحرا میں گاڑ دیا، کہا اس کے درمیان سے ہو کر گزر۔ اب جو اس کے درمیان سے ہو کر گزرا تو ایک ایسی مملکت اور سلطنت میں پہنچ گیا کہ وہاں کی فوج تاج لے کر انتظار کر رہی تھی، سر پر تاج پہنا دیا کہ تم اس مملکت کے بادشاہ ہو۔ 7 برس تک یہ شخص حکومت کرتا رہا۔ ایک بار شکار کھیلنے کے لیے صحرا میں پہنچا تو دیکھا 2 لکڑیاں ہیں جو گڑی ہوئی۔ یہ دیکھتا رہا کہ یہ وہی لکڑیاں ہیں جس کے درمیان سے میں ہو کر گزرا تھا اور اس مملکت میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ ان لکڑیوں کے درمیان سے دوبارہ ہو کر گزروں۔ اب جو گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ شہباز قلندر بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آنکھوں کو کھول کے کہا اطمینان حاصل ہو گیا، حکومت کر لی تو نے۔ توجہ ہے، تو یہ تھے وہ شہباز قلندر کہ آل رسول جن پر نظر کرم فرما دے وہ صاحب کرامات بن جایا کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا عارف، ایک ایسا روحانی شخص کہ جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے اور جو انسانی ناممکن تمناؤں کو پورا کر دیا کرتا ہے، جب وہ اپنے تخیلات میں ذات علی کا ادراک کرتا ہے تو کہتا ہے دریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم کہ پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ یہ ہے معصوم کی تعظیم، یہ ہے معصوم کی عزت۔ تو جب قلندر کا یہ مرتبہ ہے تو اس علی کا کیا مرتبہ ہوگا؟
کہ قلندر جس کے لیے کہہ رہے ہو کہ سگے کوئے شیر یزدانم، تو اگر علی کو سمجھنا ہے تو قلندر کو سمجھو تاکہ علی سمجھ میں آ جائے، اور جب علی سمجھ میں آ جائے تو پھر علی کو دیکھو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں میرا مولا کہہ رہا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یہ ہے مومن کا ایمان اور کردار کہ وہ تکبر پیدا نہیں کرتا معصوم کے سامنے، ہادی کے سامنے، بلکہ انکساری، ہیومیلٹی۔ یہ ہے مومنوں کی صفتیں اور ان کی شیعہ کہ قلندر کہتا ہے کہ سگے کوئے شیر یزدان، سگے کوئے شیر یزدان، اور ہم مولا کائنات کیا کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ اللہ اکبر، وہ مولا کائنات، مولا کائنات کہ صفات الہی سمٹتی ہیں تو علی بنتا ہے، اور جب صفات علی سمٹتی ہیں تو عباس بنتا ہے۔ علی مظہر صفات الہی اور عباس مظہر صفات علی۔ تمام صفتیں جو مولا علی کے اندر ہیں وہ مولا عباس کے اندر ہیں۔ علی کی ایثار و قربانی، فداکاری، جانثاری، زہد و تقوی، عصمت و عدالت، شجاعت و بہادری، رحم و حلم و بردباری، عفو و بخشش، غیرت و سخاوت، جملہ صفتوں کے وارث ہیں حضرت عباس، جملہ صفتوں کے وارث ہیں حضرت عباس۔ لیکن آپ کی شجاعت میں اور مولا علی کی شجاعت میں ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ علی نے جنگیں جیتی ہیں مگر تلوار کے ساتھ، بدر سے لے کر حنین تک اور حنین سے لے کے نہروان تک تمام جنگیں مولا علی نے جیتی تلوار کے ساتھ۔ حضرت ابو طالب کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، اگر آپ ہسٹوریکل ایویڈنسز موجود ہیں کہ حضرت ابو طالب نے بھی جنگیں لڑی اور جیتی، لیکن تلوار کے بلبوتے پر نہیں، نگاہوں کے بلبوتے پر۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابو طالب اور عمران کی ہیبت اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ اگر کھول کے کسی مجاہد کو دیکھ لیا کرتے تھے تو اس کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ جاتی تھی، جنگ فتح ہو جایا کرتی۔ تو یہ حضرت ابو طالب کی شجاعت ہے، ہسٹوریکل ایویڈنسز کے ساتھ، کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی ایگزیجریشن نہیں۔ تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ اگر گھور کے کسی مجاہد کو دیکھتے تھے تو ہاتھوں سے تلوار چھوٹ جایا کرتی، جنگ فتح ہو جاتی تھی۔ حضرت علی نے جنگیں جیتی مگر تلوار کے ساتھ۔ عباس وہ شجاع ہے کہ جو شجاعت کے میدان میں ابو طالب کا وارث نظر آتا ہے، کہ حضرت عباس کا وہ روح و دبدبا تھا کہ اگر کھول کے کسی کو دیکھ لیتے تھے تو پھر ہمت نہیں تھی کہ عباس کے سامنے ٹک سکتا، رک سکتا۔ جس طریقے سے رسول اللہ نے سجایا تھا میرے مولا کو جنگ خندق میں، اسی طریقے سے مولا کائنات نے سجایا حضرت عباس کو جنگ صفین میں، کہ اپنا امامہ عباس کے سر پہ، عباس کا امامہ اپنے سر پہ، اپنی ردا عباس کے دوش پر، عباس کی ردا اپنے دوش پر، عباس کا پٹکا اپنی کمر میں، اپنا پٹکا عباس کی کمر میں، عباس کے نالین اپنے قدموں میں، اپنے نالین عباس کے قدموں میں، سجا کے سوار کے تلوار کو ہاتھوں میں دے کے حضرت عباس کو گھوڑے پر بٹھا دیا۔ کم سے کم اس واقعے سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ حضرت عباس کا قد اتنا ہی تھا جتنا مولا کائنات کا تھا، ورنہ زرا فٹ کیوں آتی، بختر فٹ کیوں آتی؟ توجہ ہے۔ تو جس طریقے سے جنگ خندق میں رسول اللہ نے سجایا تھا میرے مولا کو، اسی طریقے سے حضرت عباس کو سجایا مولا کائنات نے، سجا کے سوار کی، گھوڑے پر بٹھا کے ہاتھوں میں تلوار دے۔ حضرت عباس کے ہاتھوں میں تلوار ہے۔ حضرت عباس نے اپنی تلوار کو دیکھا اور شاعر نے اپنے تخیلات میں اس منظر کو دیکھا، تو پھر شاعر کے شاعری نے انگڑائی لی
اور شاعر کہتا ہے کہ حضرت عباس اپنی تلوار سے کہہ رہے ہیں سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے. تلوار سے کہہ رہے ہیں مولا عباس سن کسی کے نہ سن ایک ہی دھن کو بن آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. نوک سے روک لے گردش وقت کو دشت و شام و وجود و سحر کاٹ دے. آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہر ایک سلاطین زمن کانپ رہا رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا رن ایک طرف پوری کائنات کانپ رہی چرخ کوہن کانپ رہا ہر ایک سلاطین زمن کانپ رہا ہر وقت کا بادشاہ اور سلطان کانپ رہا کہ یہ کون آ گیا ہے میدان کارزار میں. رستم کا بدن ہرکیولس جو ایک گریک کریکٹر ہے مصنوعی کریکٹر ہے ہرکیولس یہ کون ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پاورفل اور بریو شخص تھا. گریک سیولائزیشن نے ایک کریکٹر کو جنم دیا کہ ہرکیولس is the most brave person on this earth. تو شاعر نے اس کو استعمال کیا ہے کہ جب حضرت عباس آئے تو ہرکیولیس کا بدن یہ فکشن ہے لیکن فضیلت کا ایک نقطہ اس میں موجود ہے کہ دبیر کہہ رہے ہیں کہ رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا یعنی جب حضرت عباس میدان جنگ میں آئے تو جو ہرکیولیس تھا جو موسٹ بریو پرسن تھا اس کا جسم قبر کے اندر زیر کفن کانپنے لگا. شاعر یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ انسان کانپتا جب ہے جب زندہ ہوتا ہے کانپتا جب ہے جب زندہ ہوتا ہے. حضرت عباس کی آمد سے ہرکیولس جیسے مردوں کو حیات مل جایا کرتی ہے اور ہرکیولس کانپنے لگتا ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے ہر ایک سلاطین زمن کانپ رہا ہے رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل رستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. کیا کہنے سبحان اللہ حضرت عباس سجا کے سوار گھوڑے پر بٹھائے بالکل مولا کائنات کی شبیہ. عباس وہ حیدر ہے جو بے تیغ لڑا اور ستمگاروں کے سینوں میں رہا ڈر کی طرح کھینچ کر چلو میں بہتا ہوا پانی اس نے ہاتھوں میں اٹھا لی فرات خیبر کی طرح. وہ حضرت عباس کہ جسے لوریاں نہیں سنائی گئی تھی بلکہ یہ تلقین کہ تیرے بابا نے تجھے کس دن کے لیے مانگا ہے. وہ حضرت عباس حضرت عباس نے بس ایک ہی تلقین سنی تھی کہ حسین کی نصرت کرنی بچپن سے لے کر. اور جب مدینے میں حضرت عباس سے سوال بیعت ہوا ہے نا تو پھر شاید عباس نے یہ سمجھا ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس دن کے لیے میرے بابا نے پروردگار عالم سے مجھے مانگا. حضرت عباس کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے. اگر علی جیسے ولی کو بھی عباس چاہیے ہوتا ہے تو نماز شب کا سہارا لینا پڑتا ہے تب جا کے عباس جیسی نعمت ولی کی جھولی میں ڈالی جاتی. وہ حضرت عباس کہ اگر ماں ام البنین ہو تو بیٹا عباس ہوا کرتا.
ماں اگر ام البنین ہے تو بیٹا عباس ہوا کرتا ہے. ہاں عزیزانو، لیکن جب سوال بیعت کیا گیا تو علی کے بیٹے کو جلال آیا. جنگ صفین میں تلوار چلائی تھی عباس، اس کے بعد تلوار چلانے کا موقع حضرت عباس کو نہ مل سکا. لیکن مدینے میں جب سوال بیعت ہوا تو پھر وہ حیدری عزم قبضہ شمشیر پہ جا کر رک گیا. عباس کے ہاتھوں میں تلوار، لیکن امام نے روک دیا یہ کہہ کر کہ عباس ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے ہیں، تلوار مت چلانا. وہ عباس کے جس کے بازوؤں کی مچھلیاں مقتل کی خوریزی کی منتظر رہی ہیں. حضرت عباس کے لیے اس مقام پر صبر کرنا بہت مشکل کام تھا. حضرت عباس کی ذات پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے، شجاعت کا پیغام، بریوری کا پیغام. لیکن بریوری اسی کا نام نہیں ہے. مولا عباس نے بتایا کہ تلوار کو بے نیام کر کے انسان میدان کارزار میں آ جائے. بریوری اس کا نام ہے کہ جب حق کے لیے ضرورت پڑے تو تلوار میان میں نہ رہے، اور جب حق کے لیے ضرورت پڑے تو تلوار میان کے باہر نہ نکلے. اس کا نام شجاعت ہے. شجاعت اس کا نام نہیں ہے کہ ہمیشہ تلوار کھینچ کر میدان کارزار میں انسان ہے، بلکہ شجاعت اس کا بھی نام ہے کہ ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے. عباس کی ذات جو پیغام ہے ہمارے لیے معتدل شجاعت کا، معتدل شجاعت کا جو پیغام ہے، وفا کا، وفاداری کا. اگر ہم حضرت عباس کا علم اٹھانے والے ہیں، اگر ہم مولا عباس کا غم منانے والے ہیں، تو پھر جب تک ہم وفادار نہ ہوں گے تب تک ہم حضرت عباس کے ماتم کرنے کا حق نہیں رکھ سکتے. وفادار ہو جائے عزادار پروردگار سے، وفادار ہو جائے محمد و آل محمد سے، وفادار ہو جائے انسان اپنے والدین سے، وفادار ہو جائے اپنے دین اور آئین سے، اور وفادار ہو جائے اپنے انسان اپنے پڑوسیوں سے، اپنے خاندان والوں سے اور رشتہ داروں سے. حضرت عباس جو وفاداری کا درس دیتے ہیں. عباس کا ماننے والا کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا. عباس کا ماننے والا بے وفا نہیں ہو سکتا. عباس کا ماننے والا بھائی کو ستانے والا نہیں ہو سکتا. عباس کا ماننے والا کسی کو تشنہ لب اور پیاسا نہیں دیکھ سکتا. یہ حضرت عباس کے کریکٹر کا پیغام ہے کہ جو ہمارے لیے قابل اتباع ہے. لہذا حضرت عباس کا ہاتھ عزم بن کے قبضہ شمشیر پہ جا کے رکا، لیکن امام حسین نے روک دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت عباس صرف روز عاشور شہید ہوئے؟ نہیں، عباس وہ شہید ہے کہ جو مدینے میں شہید ہوا، جو مکہ میں شہید ہوا، جو جب شہید ہوا جب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی، جو کربلا میں شہید ہوا، جو 7 محرم کو شہید ہوا، جو شب عاشور شہید ہوا، جو روز عاشور شہید ہوا، جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک مسلسل شہید ہوتا گیا، وہ حضرت عباس. کتنی شہادت بیان کروں عباس کی. ہاں زدارو، مکہ آ گئے. جب مکہ میں محسوس کیا کہ حاجی احرام میں چھپا کر خنجر لے کر آیا ہے تو عباس کو جلال آیا. امام حسین نے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیا. عباس تجھے ہمارے حق کی قسم ہے تلوار نہ چلانا. عباس لہو کے گھونٹ پیتا رہا لیکن حضرت عباس نے تلوار نہیں چلائی. ہاں زدارو، خیمے جب نصب ہوئے ہر وقت انتظار تھا کہ مسلم کا کیا ہوا ہوگا، لیکن جب ایک شخص نے بتایا کہ مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر بچے کوفے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے تو خیموں میں کوہرام مچ گیا. بیویاں رونے لگی. حضرت عباس کی سگی بہن جو جناب مسلم کی زوجہ تھی کہتی ہیں بھیا پردیس میں میری ماں گزر گئی، تیرے ہاتھوں میں تلوار رہی. عباس کا ہاتھ عزم بن کے قبضہ شمشیر پہ جا کے رکا. اے بہن تیری عظمتوں کی قسم، اگر مسلم کا بدلہ کوفے میں خون نہ بہ جائے. امام نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. عباس تجھے ہمارے حق کی قسم ہے تلوار نہ چلا. آزادارو، عباس لہو کے گھونٹ پیتا رہا مگر عباس کو تلوار چلانے کا موقع نہ مل سکا. آزادارو، جب 2 محرم کو
ظالم کا حکم صادر ہوا کہ سکینہ کا خیمہ فرات کے کنارے سے ہٹا لو، تو ایک مرتبہ وہ عباس کہ جو مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک صبر کرتا ہوا آ رہا تھا، عزم بن کے عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر پہنچا۔ عزاداروں، منبر کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ امام حسین جو جناب عباس کو مدینے سے لے کے مکہ اور مکہ سے لے کے کربلا تک روکتے ہوئے آئے تھے، یہ وہ موقع تھا جب سکینہ کے خیمے کو ہٹانے کا فرمان ظالم کی طرف سے صادر ہوا ہے، تو پھر امام حسین نے بھی ہمت نہیں کی کہ عباس کو روک سکے، سیدھے زینب کے خیمے میں گئے اور جا کے کہتے ہیں اے زینب، بھیا کو جلال آ گئے۔ علی اکبر سے ظالم گفتگو کر رہا تھا، حضرت عباس آگے بڑھے، اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اکبر کو پیچھے ہٹا کے کہا تم مجھ سے گفتگو کرو، سکینہ کے خیمے کو ہٹانے کا عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا ہے۔ عزاداروں، اسی اثنا میں جناب فضہ آ گئی، سر کو جھکا لیا۔ جناب عباس نے جب فضہ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا تو ایک مرتبہ پوچھا، فضہ، شہزادی زینب کا کوئی حکم ہے کیا؟ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے، شہزادی کا کوئی حکم ہے کیا؟ نہ جانے فضہ نے عباس کے کانوں میں کیا کہہ دیا کہ وہ ہاتھ جو قبضہ شمشیر پر تھا اب اس میں لرزہ طاری ہونے لگا۔ سننا عزادارو، اگر دل پہ چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا۔ جناب عباس کہتے ہیں اے فضہ، شہزادی زینب سے جا کر کہہ دو سر سے ردا نہ اتارے، میں تلوار نہیں چلاؤں، سر سے ردا نہ اتارے میں تلوار نہیں چلاؤں گا۔ ہاں عزادارو، پھر عباس کے کانوں میں وہ آوازیں آنے لگی جو جناب عباس سننا نہیں چاہتے تھے، اے چچا جان ہم پیاسے ہیں، اے چچا جان ہم پیاسے ہیں۔ اور جب بھی بچوں کی العطش کی آوازیں عباس کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی، جناب عباس حسین کے چہرے کو دیکھتے اور جب اذن وقع نہ پاتے تو سر جھکا کے رونے لگتے۔ ہاں عزادارو، روز عاشور جب جناب عباس جانے لگے نا تو جناب زینب کے خیمے میں آ کے کہتے ہیں اے شہزادی مجھ کو مرنے کی اجازت دے دو۔ جناب زینب کہتی ہے اے عباس، میرا بابا مجھ سے کہتا تھا کہ زینب ایک وقت وہ آئے گا جب تیرا برقع اتار لیا جائے گا، تیرے ہاتھوں میں رسی باندھی جائے گی۔ عباس میں تیری جوانی کو دیکھتی تھی، عباس میں تیرے قد کو دیکھتی تھی، میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر کی ردا کون اتارے گا، اس کے ہاتھوں میں رسیاں کون باندھے گا، مگر اے عباس تو مرنے جا رہا ہے۔ اب مجھے پتا چل گیا کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب برقعے اتار لیے جائیں گے، ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں، دیار بدیار کوچہ با کوچہ پھرائے۔ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں عزادارو، جناب زینب ایک حساس جملہ کہتی ہے، عباس جب تو تلوار کو بے نیام کر کر خیموں کے باہر پہرا دیتا تھا نا تو سیدانیہ چین کی نیند سوتی تھی اور ظالم کا لشکر جاگتا رہتا تھا، مگر اے عباس تیرے مرنے کے بعد آج کی رات ظالم چین کی نیند سوئے گا، مگر اے عباس زینب کو نیند نہیں آئے گی، زینب کو نیند نہیں آئے گی۔ ہاں عزادارو، جب 12 محرم کو جناب حضرت سید سجاد اپنے اعجاز سے کربلا میں آئے ہیں نا اور سب کی لاشوں کو دفن کیا ہے تو خدا کی قسم تاریخ میں ملتا ہے کہ عباس کا لاشا نہیں تھا، عباس کا جنازہ نہیں تھا، جسم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ پروردگار عالم آپ کو کربلا لے جائے، جب حضرت عباس کی قبر پہ جائیں گے نا تو چھوٹی سی قبر ہے جناب عباس کی، اس لیے کیونکہ عباس کے جسم کے ٹکڑے کربلا کی بن میں منتشر ہو گئے تھے۔
تاریخ بتاتی ہے کہ سید سجاد نے عباس کے جسم کے ٹکڑے کو قبر کے اندر لٹایا اور جناب عباس کے سینے پر رخساروں کو رکھ کر روتے رہے۔ راوی کہتا ہے میں نے قبر میں جھانک کر دیکھا تو بیمار کربلا حضرت عباس سے کہتے تھے اے چچا عباس، آپ کے بعد خیموں کو جلا دیا گیا، زینب کی رضا چھین لی گئی، سکینہ کے منہ پہ تمانچے مارے گئے، کانوں کی بالیاں ہوتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں دارو جب زینب کی رضا چھین گئی اور سر کو نوک نزا پر آویزہ کر دیا گیا تو جناب عباس کی آنکھیں بند تھیں اور بار بار سر نوک سینہ سے زمین پر گر جایا کرتا تھا۔ خولی کہتا ہے شبر عباس کا سر نوک سینہ پر نہیں ٹھہر تھا۔ ہاں دارو سننا عباس کی مصیبت کو سننا۔ ہاں دارو ظالم نے نیزے کی انی میں رسی پیوس کی۔ تاریخ بتاتی ہے، میں نے مقاتل میں پڑھا ہے کہ نیزے کی انی کو اس کان میں حضرت عباس کے پیوس کر کے دوسرے کان سے رسی باہر نکال دی گئی، گھوڑے کے گلے میں حضرت عباس کے سر کو باندھ دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے جب گھوڑا چلتا تھا تو عباس کا سر گھوڑوں کی سموں سے ٹکرایا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں زدارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا ہے نا تو پھر بشیر نے اعلان کیا مدینے والو، مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں رہی، خاندان رسالت تباہ ہو گیا، فرزند رسول قتل ہو گئے۔ مدینے والے روتے ہوئے بشیر کے پیچھے پیچھے ماتم کرتے ہوئے چلے۔ بشیر کہتا ہے اسی اسنا میں ایک 4 برس کا بچہ میری آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنا خوبصورت بچہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ نرگسی آنکھیں تھی، اس کے حسین گھونگھر والے بال اس کے رخساروں پر لہلہا رہے تھے۔ اس نے بڑے معصوم انداز میں مجھ سے پوچھا شیخ کیا عراق سے قافلہ آیا ہے؟ کہا میرے لال عراق سے قافلہ آیا ہے۔ بچہ پوچھتا ہے کہ اس قافلے میں میرا بابا بھی آیا ہے؟ اگر میرا بابا آیا ہو تو اپنی دادی سے کہوں کہ میرے سر میں تیل لگا دے، میری آنکھوں میں سرما لگا دے، مجھ کو نیا لباس پہنا دے۔ شیخ پوچھتا ہے بچے تم کون ہو؟ تمہیں کس کا انتظار ہے؟ بچہ کہتا ہے بشیر تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں فضل ہوں، میں عباس کا بیٹا ہوں، مجھے میرے بابا نے دادی کی خدمت کے لیے یہاں چھوڑا تھا۔ بشیر نے سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ نبوت کے گھرانے کا پروردہ یہ بچہ سب کچھ سمجھ گیا، زمین پر بیٹھا، گریباں کو چاک کیا، آستینوں کو پلٹا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا جاتا تھا۔ اے بشیر کیا میں یتیم ہو گیا؟ کیا میرا بابا عباس رضا بقضاء اللہم اغفر للمؤمنین والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی آل عمران کا اور زندان کا یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی
گر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی سنایا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس کی بھری سنایا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی سنایا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی کیا کہوں شعر میرے بیردہ ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہیں ہم بے ہنسی سنایا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی کتنی بے بستی بہن ہے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی سنایا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی پیر کھانے میں قضا جب سکینہ کو ملی ایک کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی دکھ میں دوراتی رہی سنایا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی سنایا غازی قبر دا سر سے چھنی ہائے عباس 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 جلتے خیموں سے صدائی سرے کرب و بلا ہائے عباس ہائے عباس
جلد کے اب بے سر سجاد جلا ہائے عباس 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 تنہا 18 برادر کی بہن ہے بن میں نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ رن میں نیند سے جاگو چینی سے اب مزدر کی ردا ہائے عباس 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 میرے غازی میرے صفدر میرے میرے لشکر دیکھ بے آس ہے پردیس میں تیری خواہر کہہ گیا سبت پیمبر ابھی سجدے میں گلا ہائے عباس 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 بین کرتی ہوئے لاشیں پہ چلی آؤں گی کتنے ناسور کلیجے میں دکھلاؤں گی میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا ہائے عباس 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 بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا ہائے عباس 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 خالی کوزے لیے بچے ہیں درے خیمہ پر سورے اریا ہے لگی بالی سکینہ کی نظر کہتی ہیں بچوں سے آتے ہیں ابھی میرے چچا ہائے عباس 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 جی کے اب کیا کروں اے بھائی تمہارے غم میں زندگی گزرے گی زینب کی تیرے ماتم میں مجھ کو تڑپائے گی اے بھائی تیری یاد صدا ہائے عباس 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 جلتے خیموں سے صدائی سرے کرب و بلا لو خبر جلد کے اب بستر سجاد جلا یا